السلام علیکم غالب صاحب، میرا وعلیکم سوال السلام۔ سورہ اعراف کی آیت 33 سے متعلق ہے، اور اس آیت میں لفظ اسم سے متعلق ہے۔ حامدی صاحب، آپ نے اور مدرسہ فراہی نے لفظ اسم کا ترجمہ گناہ کی بجائے حق تلفی کیا ہے۔ حلال و حرام کے موضوع پر اعتراضات سیریز میں آپ نے فرمایا کہ سیاق و سباق کی وجہ سے لفظ اسم تجرید کے ساتھ اپنے حقیقی معنی میں واپس چلا جائے گا، لیکن آپ نے کسی عربی لغت کا حوالہ نہیں دیا جس میں اسم کے حقیقی معنی حق تلفی درج ہوں۔ اس کے برعکس اعتراضات سیریز میں نزول مسیح علیہ السلام کے موضوع پر متوفیق کے حقیقی معنی کے معاملے کو آپ نے عربی لغت سے بہترین انداز میں ثابت کیا۔ تو لفظ اسم کے حقیقی معنی حق تلفی عربی کی کون سی مستند لغت میں موجود ہیں؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ اگر نہیں ہے تو اس مفہوم کا ماخذ کیا ہے؟ شکریہ۔ اور کیا عرب کے اہل علم اسم کو حق تلفی کے معنی میں لیتے ہیں یا لیتے تھے؟ شکریہ، بات واضح ہو گئی۔ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی، تجرید یہ نہیں ہوتی۔ تجرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات اپنے عموم سے ہٹ کر تخصیص میں چلے جاتے ہیں اور ان کے کچھ حصے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اسم کا لفظ عربی زبان میں گناہ اور برائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کے استعمال کے مواقع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید جب کبھی اسے گناہ کی جو صورتیں متصور ہو سکتی ہیں ان سے الگ کر کے عطف و معطوف کے طریقے پہ استعمال کرتا ہے تو تجرید کر دیتا ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ لفظ منکر کی بھی ہوتی ہے اور لفظ اسم کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ دونوں برائی اور گناہ کے لیے عام الفاظ ہیں۔ جی، عام طریقے کے اوپر آپ اسم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، گناہ برائی۔ منکر کا مطلب بھی وہ چیزیں کہ جو انسانیت کے ہاں ہمیشہ گناہ یا برائی سمجھی جاتی ہیں ان کو منکر کہتے ہیں۔ تو اب گناہ کی کیا صورتیں دنیا میں ہیں؟ تو وہ تین ہی ہیں، یعنی یا وہ فواحش کی نوعیت کے ہوں گے جن کو آپ جنسی انحرافات کہتے ہیں، یا وہ حق تلفی کی نوعیت کے ہوں گے، اور یا وہ بغی اور سرکشی کی نوعیت کے ہوں گے، ظلم و عدوان کی صورت کے۔ اس کے علاوہ گناہ کی کوئی اور صورت متصور ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر تو لفظ اسم تنہا آئے گا تو گناہ ترجمہ ہوگا اس کا، گناہ برائی، اس لیے کہ عام لفظ ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ فواحش کو الگ کر دیں گے اور عدوان کو الگ کر دیں گے یا بغی کو الگ کر دیں گے تو دو چیزیں نکل گئیں، تو باقی کیا رہ گیا؟ حق تلفی۔ اس سے یہ معلوم ہوا قرآن کے استعمال سے کہ اسم کا لفظ حق تلفی کے لیے تجرید میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات ہے جو میں نے کہی۔ جی بالکل واضح ہے بات۔